بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام بائکر کمیونٹی کو میری طرف سے بہت بہت پیار اور محبت۔ رات کے اس ٹائم اس پل جو ہے وہ میں اپنے پیارے بھائیوں دوستوں کو کچھ چیزوں کی کلیریفیکیشن دینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک ای میل جو ہے وہ وائرل ہوئی پڑی ہے اس ٹائم CRC کی جانب سے پوسٹ کی گئی ہے، جس میں ایک ای میل ہے جو کہ میں نے کی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اس ایونٹ کو جو ہے وہ روکنے کے لیے، کینسل کرنے کے لیے۔ اس ای میل کی ریئلٹی کیا ہے؟ کیونکہ جو بھائی نہیں جانتے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میرے خیال میں وہ میرے ان سب چیزوں کے اوپر کمنٹ کرنے سے پہلے اس کی ریئلٹی کو ایک دفعہ مجھے کال کر کے پوچھ لیتے تو بہتر ہوتا، جو مجھے گالی گلوچ کر رہی ہیں یا جو مجھے برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ اس کی ریئلٹی یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں سہیل شفیق اوان، سائیکلون رائڈر کلب، سلمان امید کھوکھر صاحب، اقبال گھانگلا صاحب، ان سب کی سپورٹ کے ساتھ ٹوئن سٹی رائڈر کلب، پاکستان بائکر اینڈ ٹریول ایسوسی ایشن، رائڈ ٹو اینی ویئر، یہ سب ہم سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایونٹ میں کروانے جا رہا تھا، جو کہ پاکستان کا شاید پہلا اور زبردست قسم کا بھرپور ایونٹ تھا، جس میں بہت کچھ تھا، اور وہ ایک ایسا ایونٹ ہونے جا رہا تھا جو کہ ایک بائکر کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہا تھا۔ جتنے بھی بائکر تھے ان کو پتہ ہے کہ کس کس نے رجسٹر کیا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نمبر تھا وہ آلموسٹ 300+ بائکرز کا نمبر تھا جو کہ اس ایونٹ پہ آنے والے تھے۔ تو اگر آل پاکستان سے 300 بائکر ایک ایونٹ پہ پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دوسرا ایونٹ جہاں بھی ہو رہا ہے وہ ناکام ہے۔ اس کی بھنک انہیں پڑ گئی تھی CRC کو، مکرم ترین خان صاحب کو اور ان کے درباری حوالیوں کو، تو انہوں نے اس کو کینسل کرنے کے لیے میرے خلاف 6 اپلیکیشنز اس ایونٹ کے خلاف انہوں نے مختلف جگہوں پہ، مختلف پلیٹ فارمز پہ دیں، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا۔ جب آپ کسی کے ساتھ ظلم کرو گے اور آپ کہو گے کہ وہ چپ رہے گا اور وہ خاموش رہے گا اور وہ ظلم برداشت کرے گا، تو میرے خیال میں جو ظلم برداشت کرتا ہے بندہ اور خاموش رہتا ہے اور حق نہیں بولتا، ظلم کے خلاف ایکشن نہیں لیتا، میرے خیال میں سب سے بڑا منافق وہ ہے۔ تو میں نے ایکشن لیا، انہوں نے میرے پیٹھ پیچھے وار کیا، میں نے کھل کے وار کیا۔ میں نے اپلیکیشن لکھی ایجوکیشن ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو، اور اس میں بالکل کھل کے لکھا، میں نے اگر میرے دل میں چور ہوتا، میں نے پیٹھ پیچھے وار کرنا ہوتا تو XYZ کسی کے بھی موبائل سے، کہیں سے بھی، کسی ای میل ایڈریس سے، کسی نام سے بھی وہ میں ای میل کر سکتا تھا، لیکن میں منافق نہیں ہوں، میرے دل میں چور نہیں ہے، میں صاف کھرا بندہ ہوں۔ اپنے نام سے، اپنے آفیشیل ای میل ایڈریس سے میں نے وہ میل کی، کیونکہ انہوں نے میرا ایونٹ خراب کیا، میرا مقصد ان کا ایونٹ خراب کرنا نہیں تھا۔ اگر آپ کو پتہ ہو، نیوز سنی ہو، دیکھا ہو، تو راولا کوٹ کے اندر آج سے 1 ہفتہ پہلے تمام سکولز بند کر دیے گئے ڈیو ٹو COVID-19، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ادھر کیسز نکلے، تمام سکول بند ہو گئے اور اسٹل بند ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے وہ جا کے AJ گورنمنٹ سے کنفرم کر لے، راولا کوٹ DC آفس چلا جائے، اسسٹنٹ کمشنر آفس چلا جائے، پونچھ DC آفس چلا جائے، کہیں سے بھی کنفرم کر لیں، کسی اسکول میں جا کے دیکھ لیں تو وہ بند ہیں۔ ایز اے ہیلتھ ورکر آپ سب جانتے ہیں کہ میں خود بھی اس COVID-19 میں بہت میں نے کام کیا ہے، میں لیبس بھی چلا رہا تھا اور ہیلتھ سیفٹی بیسک اپنے آرگنائزیشن کے لیے، لیکن میں نے کام کیا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے۔ میرا پوسٹ پون ہو گیا، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا، آج نہیں کل سے ہی، کل نہیں پرسوں سے ہی، اللہ موقع دیتا رہتا ہے، بہت لمبی زندگی ہے، اس سے بھی بڑھ چڑھ کے، اس سے بھی بڑے ایونٹ کرائیں گے۔ لیکن اس ایونٹ کے ہوم ورک سے مجھے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں، بہت سارے انکشافات ہوئے۔ اس میں سب سے پہلا انکشاف یہ ہوا کہ اگر وداؤٹ اسپانسر، وداؤٹ اینی بگ اسپانسر، وداؤٹ اینی فائنینشیل اسپانسر میں ایونٹ کرا سکتا ہوں، ہم 2-4 لوگ مل کے ایونٹ کرا سکتے ہیں، جو کہ میرے ساتھ سہیل شفیق اوان تھا، میں تھا، ٹھیک ہے، اور کوئی بڑا ہمارے پاس اسپانسر نہیں تھا، لائک سروس اور باقی XYZ جو یہ لیتے ہیں، مکرم ترین خان صاحب اتنے بڑے بڑے اسپانسر لاتے ہیں۔ اگر وہ چھوٹے چھوٹے اسپانسر آپ کو 2-3-4 لاکھ 5 لاکھ دے سکتے ہیں، تو یہ سروس وغیرہ XYZ کوئی بھی ہے کتنے لاکھ دیتے ہوں گے؟ اور اس کے بعد یہ کہ کتنے لاکھ کے اندر کتنا بڑا ایونٹ آپ آرگنائز کر سکتے ہو، اور کتنے لاکھ کھا کے آپ جو ہے
वो एक टकटली रख सकते हो जिसके ऊपर आप बाइकर कम्युनिटी को बुला के जलील भी करते हो, आप खुआर भी करते हो, और आप इतना पैसा छाप लेते हो। और तब मुझे पता चला कि ये इतने बड़े बड़े बाइक जो हैं वो कैसे बनते हैं। ये 8 लाख 10 लाख का बाइक ख़रीदना, 6 लाख का ही चलो, एक हल्ले में एक बाइक ख़रीद लेना, तो वो एक इवेंट की मार है। आप एक इवेंट 2 इवेंट कराओ तो आप इतना बड़ा बाइक ख़रीद लेते हो। इस इंकशाफ के अलावा और बहुत सारी चीज़ें मुझे खुल के सामने आई कि कहाँ कहाँ आप मुनाफ़कत कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो पता चला मुझे मुनाफ़कत का कि मुकर्रम तरीन खान साहब, अगर आपने वो ईमेल वायरल कर दी है, पूरे सोशल मीडिया पे है, तो क्या आप उल्लू के पट्टे हैं? आपने ये नहीं नीचे लिखा देखा कि उसके ऊपर लिखा है स्टॉप देम, इस इवेंट को स्टॉप किया जाए। मतलब आपने एक तो कानून को हाथ में लिया, आपने उस कानून की धज्जियाँ उड़ा दी, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की, आप वहाँ इतनी आवाम को लेके पहुँचे। दूसरी कानून की खिलाफ वर्जी आपने की कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल लेटर आपने वायरल करवाया लोगों से, और वो तो उसकी बात तो बाद में करेंगे ना, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या करनी है। जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर पब्लिक हुआ है, एक सिक्रेसी वाला, एक सीक्रेट जो ईमेल होती है, जो कंप्लेन होती है, वो सीक्रेट होती है, उसको अनाउंस नहीं किया जा सकता, उसको व्हाट्सएप नहीं किया जा सकता। और वो जिस उल्लू के पट्टे ने आपको किया है व्हाट्सएप, और जो मेरे तक घूम घुमा के पहुंचा है, और जो आपने सोशल मीडिया पे भी लगा दी है, उसकी तो नौकरी जाएगी। और जिसने वायरल किया है उसके खिलाफ जो एक्शन होगा वो भी आप देख लेंगे। सेकेंडली ये कि जब आपको पता चल चुका था कि गवर्नमेंट ने आपकी परमिशन कैंसिल कर दी है, आपको रोका है, मना किया है कि नहीं करना, तो आप इतनी आवाम को फुदू लगा के, उल्लू का पट्टा बना के आप वहाँ कैसे पहुँच गए? और वहाँ आपने आवाम को जलील किया, लाखों रुपए आपने जेब में हड़प किया, और वहाँ लोग भूखे रहे। आपके साथ जो आपकी इज़्ज़त बन के 30-35 बाइकर लाहौर से चला, आपने उनको भी इज़्ज़त नहीं दी किसी एक को। आपने वही जो पुराने घिसे पिटे आपके दरबारी हवारी हैं, उन्हीं को आपने राजा जी, मलक जी, भाग लगे रहना आपने किया, और आपने अवार्ड्स दिए, और जो भी वट एवर किया XYZ, वो आपका पर्सनल मैटर है, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन चीज़ यही कि जब आपको गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, तो आप मना क्यों नहीं हुए? आपने वहाँ आवाम को जलील किया, ना उनको जगह रहने की मिली। जो बंदा बेचारा बाइकर एक 3,000-5,000 का बजट लेके निकला था, वो वहाँ 8,000 10,000 लगा के आया और जलील अलहदा हुआ। और आपने अपना उसको पावर शो अपनी स्पॉन्सर्ड टी शर्ट्स पहना के, और वो हमें भी नहीं पता कि बाइकर्स को पहनाइए या हमेशा की तरह, या आपने नॉन बाइकर्स को जैसे कोऑर्डिनेटर बनाए, बिजनेसमैन और टूरिस्ट और फलाना ढींगा, ठीक है, वैसे ही आपने सबको टी शर्ट्स पहना के तो तस्वीरें खींच ली कि वेल डन, इवेंट हुआ है ज़बरदस्त। ये काम मैं भी कर सकता था, ठीक है। मैं तो आप तो एक गवर्नमेंट की जगह पे इवेंट करा रहे थे बंजोसा लेक पे, मैं एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे करा रहा था, और मुझे बिल्कुल क्लियरली इंस्ट्रक्शंस आ गई थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आप करवाएं, लेकिन आपकी वो हम सपोर्ट नहीं दे सकते, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, लेकिन आप करा सकते हैं, आप एलिजिबल हैं एक इवेंट कराने के प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मैं तमाम बाइकर कम्युनिटी को ये बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि उसके बावजूद मैं इवेंट करा सकता था, मैं बाइकर कम्युनिटी को बुला सकता था, बट मैंने 300 बंदा बुला के उसको जलीलो ख्वार कराता, या कोई एक छोटी सी बात हो जाती जिसके ऊपर पुलिस आती, या वट एवर XYZ कुछ भी नेगेटिव हो जाता, तो मैंने उस चीज़ को, उस बेइज्जती को करवाने से बेहतर, उस बाइकर को जलील कराने से बेहतर, मैंने उस इवेंट को पोस्टपोन करना मुनासिब समझा, और मैंने पोस्टपोन कर दिया। और मैंने हर बंदे को माजरत की कि भाई, और मैंने वल्लाह आलम, आप सब गवाह हैं इस बात के कि मैंने ना CRC का नाम लिया, ना मुकर्रम का नाम लिया कि उन्होंने किया है। मैंने सिंपली माजरत की कि जी कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन मुझे करना पड़ रहा है। और मैंने खुद जो है लोगों को कहा कि बंजोसा में हो रहा है, हमारे बहुत सारे बाइकर्स थे जो कि हमारी तरफ आते, मेरे पास नंबर है, कोई चाहे तो लिस्ट मेरे से ले सकता है, 300+ का नंबर है। और जिन लोगों को हमने इनवाइट किया 100+ लोग, वो अलहदा थे, कोयटा, कराची, पूरे सिंध से, पूरे पंजाब से, KPK से लोग आ रहे थे, क्लब्स आ रहे थे, तो जिसकी हमने बहुत तैयारी की थी, बहुत इन्जॉयमेंट थी उसमें, बहुत कुछ था। लेकिन मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूँ कि मैं आवाम को फिर भी बुलाता और मैं जलील कराता और कानून को मैं अपने हाथ में लेता। इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, इन्होंने ब्लंडर पे ब्लंडर किया, और वो सिर्फ एक सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए इन्होंने किया कि हम बड़े, हम बहुत चीज़ें, बहुत तोप चीज़ हैं।
تو مجھے جو CRC کے لوگ بھائی میرے پیارے مہربان مجھے گالیاں نکال رہے ہیں، مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، خدا را اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو کھولو اور دیکھو کہ تم کو ادھر کچھ نہیں ملنا، یہاں مکرم ترین خان ہی رہنا ہے، یہ ویسے ہی رہنا ہے جیسے ایک فرعون ترین خان تھا. وہ فرعون اپنی سیلف پروجیکشن کرتا تھا، اور یہ بائکر کمیونٹی کا فرعون ہے جس نے پروجیکشن اپنی کرنی ہے، چاہے اس میں بائکر ذلیل ہو، چاہے اس میں بائکر کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو صرف ہار چاہیے، اس کو صرف مٹھائیاں چاہیے، اس کو صرف اپنی سیلف پروجیکشن چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ ایونٹ دیکھتے ہیں 5 فروری سمانی ایونٹ، ایک سیف اللہ کشمیری اس نے آواز دی پنجاب کو، پورے پاکستان کو، کہ ادھر آ کے ایونٹ کرواؤ، ادھر آ کے ایونٹ میں شمولیت اختیار کرو. GT بائکرز، مرید کے ایڈونچر رائڈر کلب، میاں سجاد صاحب، بابر امتیاز صاحب، انجینئر رائڈر جعفر شاہ صاحب، اور بہت سارے بھائی رائڈرز جن کا میں نام ذہن سے نکل گیا اس ٹائم، میں معذرت ان سے پہلے ہی. انہوں نے یہ ایونٹ جو ہے مینیج کیا، اور پورے پاکستان سے بائکر آیا، 250+ بائکر شدید سردی کے اندر، اور اتنا اچھا انتظام تھا کہ جس کی حد نہیں تھی. کھانا بہترین، کیمپنگ کا انتظام بہترین، واش رومز کا انتظام بہترین. تو اگر پاکستان کا سب سے بڑا بائکر کلب جو یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ عوام کو اگر مینیج نہیں کر پایا، تو ان کے بڑے ہونے پہ میں کوئی گندا ورڈ نہیں بولنا چاہتا، لیکن یہ سمجھ آئے کہ وہ ورڈ میں نے ان کے لیے کہہ دیا کہ ان پہ ہے. اگر یہ چھوٹے چھوٹے کلب مل کے اتنا بڑا ایونٹ کرا سکتے ہیں، اگر میرے جیسا چھوٹا سا نمونہ سا ایک بائکر، اور سہیل امان جیسا ایک نیولی بائکر جو ہے جس کو 1.5 سال ہوا ہے بائکر کمیونٹی میں ہے، وہ ہم مل کے کچھ بڑوں کی جو ہے سجیشنز کے ساتھ، ان کے مشاورت کے ساتھ، ان کی سپورٹ کے ساتھ، اگر ہم اتنا بڑا ایک ایونٹ جو ہم آرگنائز کرنے جا رہے تھے، اور انشاءاللہ اس سے بڑا ایونٹ ہوگا، یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے، اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے عوام کو کیوں پھدو لگایا، کیوں ذلیل کیا؟ یہ سوال ہے، میری طرف سے نہیں ہے، پوری بائکر کمیونٹی کی طرف سے سوال ہے. کیونکہ کل سے لے کے ابھی تک ملتان سے میں چلا ہوں، میں ادھر تک آیا ہوں، مجھے بے تحاشا فونز آئے ہیں، اور میرے پاس اتنے اسکرین شاٹس آئے ہیں جو میں لگاؤں تو اس میں اتنی گالیاں آپ لوگوں کو پڑ رہی ہیں کہ وہ اگر میں فیس بک پہ پوسٹ کرنا شروع کر دوں تو آپ لوگوں کا کچھ نہیں بچے گا. تو اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں، اپنے گندی حرکتوں کو، اپنے گندے کرتوتوں کو ایکسیپٹ کریں، اور پوری بائکر کمیونٹی سے معافی مانگیں. ٹیک کیئر، اپنا سب بہت خیال رکھیں. میرے کسی سخت ورڈ کی کسی کو تکلیف ہوئی ہو، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں. سب اپنا بہت خیال رکھیں، اور میرے خلاف جنہوں نے باتیں کی، مجھے گالی گلوچ کیا، میں نے ان کو دل سے معاف کیا. پاکستان کے ہر بائکر، ہر ٹریولر کے لیے میرے گھر کے، میرے دل کے، میرے کلب کے، میرے ایسوسیشن کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.